الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہم لوگ آج بینک اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت پیغام قرآن کے 25ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج 26ویں سپارے کے مضامین جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائے ہیں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 26واں سپارہ سورہ احقاف سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ احقاف میں 35 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے بنیادی مضامین مکی صورت کے حوالے سے عقائد ہیں، اور عقائد کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا اس بات کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، مشرکین مکہ کے مختلف اعتراضات کا جواب، اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت جو جنوں کی جماعت تھی ان کو قرآن پاک کی تلاوت سنائی، اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا طائف کا جو واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تبلیغ کے سلسلے میں، تو اس سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فجر کی نماز میں جب قرآن تلاوت فرما رہے تھے تو وہاں سے جنات کی ایک جماعت گزری اور اس نے قرآن پاک کو سنا، اس کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ پچھلی امت یعنی قوم عاد کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ مشرکین کے مختلف اعتراضات تھے جس کا جواب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ کسی جادوگر کا کلام ہے، ان کا اپنا خود ساختہ کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ اس کلام کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 نمونے بیان فرمائے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ اچھا نمونہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جس کا اولاد ہوتی ہے، اولاد بڑی ہو جاتی ہے، والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے کہ رب، اور اس میں اس بات کی دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اور یعنی اپنی عبادت کے لیے مجھے قبول فرما۔ یہ ایک نیک نمونہ۔ دوسری طرف برا نمونہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اولاد جب والدین اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ایمان لاؤ اور اللہ پر ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، تو کہتے ہیں کہ یعنی تم کس چیز کی مجھے دعوت دے رہے ہو، تو وہ اس کا انکار کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، یہ پہاڑوں کے اندر رہتی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام کو دعوت ایمان دی، شرک سے روکا، لیکن یہ قوم اپنے نبی کی دعوت پہ قبول نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اور عذاب کی صورت یہ ہوئی کہ سخت گرمی ہوئی، اور گرمی کے بعد یہ لوگ گرمی سے بلبلا اٹھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ جو ہے بادل آ رہا ہے، تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ بادل جو آ رہا ہے یہ بادل ہمارے اوپر بارش برسائے گا، لیکن اللہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو کیا معلوم تھا اس کے اندر تو ان کے لیے عذاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس بادل سے اتنی تیز ہوائیں چلی جس کے نتیجے میں یہ اڑا کے ان کو پھینکا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی مضبوط قوم تھی، قوم عاد بڑی مضبوط قوم تھی، لمبے قد، اور پہاڑوں کے اندر یہ گھر بنا کر رہا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو یہ ایسے ہو گئے جو تنکوں کی طرح، اور اللہ تعالیٰ اٹھا کے جو ہے وہ ہوا نے ان کو پھینکا، اور نتیجہ نکلا کہ یہ نیست و نابود ہو گئے۔ اس واقعے سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، اور قرآن کے بارے میں مختلف قسم کے ان کے باتیں ہیں کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، کوئی جادوگر کا کلام ہے، آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو دیکھو قوم عاد تم سے زیادہ مضبوط تھی، تم سے زیادہ طاقتور تھی، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو نیست و نابود کر دیا تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرنے پر قادر ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو اس بات کی تسلی تھی کہ ٹھیک ہے یہ وہ وقت ہے جس کے اندر کفار مکہ غالب ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب اللہ کی مدد آئے گی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تمہیں غالب کریں گے۔ اور پھر اللہ دوسرا جو عقیدہ دوبارہ یعنی موت کے بعد اٹھنے کا عقیدہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ثابت کیا ہے، اور اس میں مثال یہ دی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے کہ ایک بنجر زمین بارش ہوتی ہے، اس سے جو مختلف فصلیں اور ہریالی جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو اسی طریقے جب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے تو اس بات پر کیسے قادر نہ ہوگا جو لوگ مر گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔
اور سورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا، مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے ابھی صبر سے کام لو، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب مسلمان جو ہے غلبے میں آ جائیں گے۔ لیکن جیسا عرض کیا کہ مکی صورت ہے تو بنیادی اس کے اندر جو نکات تھے وہ یہی کہ قرآن کی حقانیت کے ثبوت، آخرت کا ثبوت، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ اگلی صورت سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد کے اندر 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، اور اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ بنیادی موضوع ہے قتال، لڑنا۔ شروع میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو بیان فرمایا کہ 2 قسم کے گروہ ہیں، ایک مسلمان ہیں صاحب ایمان ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ کافر ہیں۔ جب یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب یہ 2 مخالف طرز کے لوگ ہوں اور آپس میں ان کا ٹکراؤ نہ ہو، تو یہ ٹکراؤ تو ہوگا۔ لہذا یہ ٹکراؤ یعنی پھر قتال کی صورت میں ہوتا ہے، جہاد کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نازل فرمائے، جس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ تم جب کفار سے لڑو تو بالکل ثابت قدمی کے ساتھ لڑو، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ فتح دے دے تو اس کے بعد پھر جو کفار، اس کے احکامات بیان فرمائیں کہ یہ قیدی بنیں گے، اور اس قیدی بننے کے نتیجے میں کچھ وہ ہوں گے جو کہ قتل ہو گئے، کچھ وہ قیدی بنے۔ قیدی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آپشن دیے کہ ایک صورت یہ ہے کہ ان کو تم جو ہے اپنے کوئی تاوان لے کر ان کو جو ہے رہا کر دو۔ اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو اگر چھوڑا گیا تو مزید فتنہ کے باعث بنیں گے، ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کو اگر چاہو تو اس صورت کے اندر ان کو غلام یا لونڈی بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لونڈی یا غلام بنانا یہ کوئی مقصود نہیں ہے اسلام کا، اور بات یہ تھی کہ جس وقت یہ احکامات نازل ہوئے تو پوری دنیا کے اندر ایک نظام تھا کہ قیدیوں کو غلام یا لونڈی بنانے کا، تو اسلام نے اس کے ایسا نہیں ہے کہ لازمی ہے کہ جو آپ قیدی لیں تو اس کو لونڈی یا غلام بنائیں۔ جیسے پہلے 2 آپشن بھی ہیں کہ ان کو تاوان لے کے چھوڑا جا سکتا ہے، بغیر تاوان کے چھوڑا جا سکتا ہے، وہ اس وقت کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے۔ اور قرآن نے تو قرآن اور اسلام نے تو ان کے حقوق پر بات کی ہے کہ اگر کوئی لونڈی غلام ہے تو اس کا حق کیا ہے کہ جو جیسا تم کھاؤ ویسے اس کو کھلاؤ۔ پھر مزید یہ کہ لونڈی اور غلام ہونے کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمیشہ لونڈی غلام رہے، بلکہ قرآن و حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے صورت ایسی کی ہیں جس کے نتیجے میں آزاد ہو جائیں۔ مختلف کفارے اس حوالے سے دیے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم کسی غلام کو آزاد کرو، اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ کتنے صحابہ کرام تھے جنہوں نے ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا۔ تو یہ اصلاحات تھیں، جو ریفارمز تھے جو اسلام نے ہمیں دیے، کہ اس وقت جو ایک ظلم کا معاملہ تھا اس کو اسلام نے عدل کے ساتھ بدل دیا، اور ان کے حقوق کے اوپر بات کی کہ ان کو حقوق دیے جائیں۔ اور اس زمانے کے اندر یہ بھی رائج تھا کہ زبردستی بھی کوئی کمزور بندہ ہے تو اس کو غلام یا لونڈی بنا لیا جاتا تھا، اس کو تو بالکل سرے سے اسلام نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد مزید اس صورت کے اندر ظاہری بات ہے جب قتال کا معاملہ ہوگا تو دونوں طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جو کہ صاحب ایمان ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو کہ منافقین ہیں، جو جہاد سے بھاگتے ہیں، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے تو وہ جہاد سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہوں گے، تو ان کا بھی حال بیان فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ جو لوگ صاحب ایمان ہیں دنیا میں جو ہے لڑے اور اللہ کو اپنی جان دے دی، تو ظاہری بات ہے اگلا جو انجام ہے ان کا وہ جنت کی صورت کے اندر ہے۔ تو جنت کے مختلف حالات جھلک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ ایسی جنت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف نہریں جو ہے جاری کی ہوئی ہیں، جس کے اندر دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، اور ایسی نعمتیں جس کے کسی دل کے اوپر ایسا نہیں کہ دل میں آیا نہیں، اس کا خیال نہیں آ سکتا، ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس جنت کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اور سورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور دنیا کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے جو ہے زندگی گزاریں۔ اور اگر یہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسی قوم کو لے کر آئیں گے جو کہ اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے بدل دیں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ لازمی، اگر انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے قوم کو لانے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد اگلی صورت سورہ فتح ہے، جیسے فتح کے نام سے، اور یہ صورت صلح حدیبیہ اور کے موقع پر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے اندر 4 رکوع ہیں اور 29 آیات ہیں۔
اور اس کی جو ابتدا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی خوشخبری اس صورت میں دی ہے، تو اسی حوالے سے اس کا صورت کا نام سورہ فتح رکھا گیا ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ یہ وہ موقع تھا جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کعبہ کا جو ہے وہ طواف فرما رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات ذکر کی تو وہ خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے، ایک عرصہ ہو گیا تھا مکہ سے جدا ہوئے مدینہ آئے ہوئے، اور دوبارہ کعبہ کی جو ہے وہ طواف یا عمرے کی سعادت حاصل نہیں ہو پا رہی تھی، تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ جو ہے عمرہ ہوگا اور کعبہ کا طواف ہوگا، تو تقریباً 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو یہ اس بات کی اطلاع ملی کہ کفار تو لڑنے کے لیے نہیں، وہ جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جا کر ان کو سمجھائیں کہ ہمارا اس وقت لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہم تو صرف زیارت کے لیے اور عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ لہذا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو یہ بات مشہور ہو گئی، حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا، ایک سفارتکار کو، ایک قاصد کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ ٹھیک ہے ہم لڑیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدلہ لیں گے، یا تو شہید ہو جائیں گے یا پھر اس وقت جان دے دیں گے، لیکن لڑتے رہیں گے۔ تو یہ جو بیعت لی اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مختلف ان کی طرف سے قاصد آئے کفار مکہ کی طرف سے، اور انہوں نے صلح کا پیغام دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کر لیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، جس میں یہ بات طے کر لی کہ اگلے 10 سال تک کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، امن و امان سے رہیں گے۔ کچھ شقیں ایسی تھی جس پر مسلمانوں کو یہ تھا کہ یار اس شق کے نتیجے مسلمان کمزور نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا، اور اگلے بالکل 2 سال کے بعد، اس وقت 1400 صحابہ کرام تھے، اور 2 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوا ہے تو اس وقت تقریباً 10,000 سے زائد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلح حدیبیہ تھی اس کو فتح مبین قرار دیا، تو اس کے اندر یہ دونوں واقعات، یعنی بیعت رضوان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور صلح حدیبیہ کے جو واقعات ہیں ان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو مخلصین ہیں، یہ 14 صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی اور موت کے اوپر بیعت کی، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بیعت کی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار پر شدید ہیں لیکن آپس میں رحم دلی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اس خواب کا بھی تذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی جو صورت تھی اس کو دیکھا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور آخر کے اندر صحابہ کرام کی صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا اختتام فرمایا۔ 26ویں سپارے کے اندر سورہ حجرات ہے، اور اس صورت کو آداب اور اخلاق کی صورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آداب اور اخلاق مسلمانوں کو سکھلائے ہیں۔ صورت کے شروع کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ کچھ جو نادان قسم کے دیہاتی لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ کہتے ہیں چھوٹا گھر کو، تو سمجھو اس گھر سے حجرے کے باہر سے پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا۔ اس کا تذکرہ اس صورت کے ابتدا میں حجرات کا، تو اسی کے مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے۔ اس کے جو موضوعات ہیں وہ آج کل کی ہماری زندگی کے حوالے سے بھی بہت اہم ہیں۔ پہلا موضوع تو اس میں عظمت رسول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اور عظمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے والد کو، اپنے بڑے کو، اپنے استاد کو اس طرح نہیں پکارتے جس سے ہم ایک اپنے دوست کو پکارتے ہیں، تو جب والد اور دوست کو ہم برابر نہیں کرتے تو ایک اپنے برابر کے کسی ساتھی اور نبی کو ہم کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ تو اس بات کا قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں ایسا نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام بھی لو اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو بھی۔ اور یہ تو بالکل نہ پکارو کہ جو گھر کے باہر سے آوازیں دے رہو، انتظار کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فارغ ہوں گے تو گھر سے باہر تشریف لے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عظمت بھی صرف کافی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظمت ہمارے دلوں میں، ہم بہت محبت کرتے ہیں، بہت عشق کرتے ہیں،
لیکن اس محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کریں. تو قرآن نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ جس معاملے کے اندر اللہ کے نبی نے کوئی بات فرما دی بس وہ آخری ہے، اس میں پھر اپنی رائے چلانا اور اپنے کوئی رائے رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی کی جو فرمان ہے، جو بات ہے، وہ آخری ہے اور اس کو حتمی سمجھا جائے. اس کے بعد معاشرے میں جو مختلف مسائل ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس کے حوالے سے آداب اور احکام سکھلائے گئے. ایک سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے جھوٹی خبریں. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے پر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو دیکھ لیا کرو، جانچ پرکھ اس کی کر لیا کرو کہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے مختلف ذرائع سے ہمارے پاس مختلف خبریں آ رہی ہوتی ہیں. تو قرآن ہمیں اصول بتلاتا ہے کہ ہر خبر کو آگے پھیلانے کی نہیں ہوتی، اور اس وقت ہم اس خبر کو آگے نہ پھیلائیں جب تک کہ اس کی ہمیں تفشیش نہ ہو جائے کہ ہاں واقعتاً یہ ٹھیک خبر ہے، تو پھر اس کو آگے ہم فارورڈ کریں، اس کے بغیر اس کو فارورڈ نہ کریں. اور اس میں بھی بڑا سنگین معاملہ اس وقت آ جاتا ہے جب کوئی قرآن کی آیت اور کوئی حدیث ہمارے پاس پہنچتی ہے اور ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر اس بات کو جانے کہ واقعتاً یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منسوب ہے تو واقعتاً یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے یا نہیں ہے. اس چیز کو دیکھے بغیر ہم اس کو آگے کر دیتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد اس بات کے یعنی اگلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر دو مسلمان گروہوں کے اندر آپس میں اختلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے یعنی، لیکن ہمارا جو کردار ہونا چاہیے وہ یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اس اختلاف کو بڑھائیں، بلکہ ہم صلح کی کوشش کریں. اس میں اس بات کو دیکھیں کہ کون حق پر ہے اور اس حق دوسرے کو سمجھائیں اور صلح آپس میں ان کی صلح کروا دیں. یہ ایک مسلمان کا طریقہ کار ہونا چاہیے. پھر کچھ معاشرتی پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے. اس میں ایک بات یہ کہ جب ہم آپس میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. بہت سارے جھگڑے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہے ہم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو حقارت سے نہ دیکھیں. اللہ کے نزدیک کون مقبول ہے مجھے نہیں معلوم. پھر اس کے بعد تانا زنی سے منع کیا گیا، ایک دوسرے پہ تانے نہ دیں کہ جو نا تو فلاں اور تو فلاں. تو اس طریقے سے تانا زنی ایک دوسرے کے اوپر نہ کریں، ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکاریں. تو اندھا ہے، تو کاڑا ہے، تو یعنی اور کوئی بات کہیں کہ تو کالا ہے، تو ٹھگنے قد کا ہے. اس قسم کے الفاظ ہم استعمال نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگلا حکم یہ ہے کہ تم بدگمانی نہ کرو. بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر میں کسی کا حسن ظن رکھتا ہوں، اچھا گمان کرتا ہوں، مثال کے طور میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ یار یہ نمازی آدمی ہے، فجر بھی پڑھتا ہوگا اور اچھے اخلاق والا آدمی ہے، تو اس حسن گمان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ایک ثواب کا کام ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک مسلمان سے اچھا گمان کیا جائے. لیکن اگر میں نے بدگمانی کی ہے، میں نے اپنے دل میں یہ سوچا ہے کہ یار یہ برا آدمی ہے اور بہت برا آدمی ہے، تو کل قیامت میں اس کی دلیل دینی پڑے گی کہ بتاؤ تم نے یہ گمان کیسے رکھا ہے کسی کے بارے میں جب تک تمہیں پکے بات معلوم نہیں تھی کہ یہ کس قسم کا ہے. تو یہ برا گمان رکھنا، فرمایا کہ یہ اس برے گمان سے بچو. اسی طریقے سے کسی کے بارے میں ٹوہ لینے سے کہ بھئی یہ دیکھوں کہ یار کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا کن کن چیزوں میں، تو اس ٹوہ لینے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو اب یہ اور آخری جو حکم دیا وہ غیبت کے حوالے سے کہ غیبت نہ کرو، اور بہت سخت الفاظ میں فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. تو یہ جو احکامات ہیں کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، بدگمانی نہ کرو، کسی کا اپنے تانا زنی نہ کرو، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو آج ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں، ہمارے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں. اور قرآن پھر اگلی جو بات تھی وہ بات ان سب کو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل میں لوگوں کو بانٹا. تو یہ مختلف قبیلوں سے ہونا ہے کہ میں مہاجر ہوں، میں سندھی ہوں، میں پٹھان ہوں، یا میں کسی اور نسل سے ہوں، تو یہ نہ کسی اچھی نسل سے ہونا، میں سید ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہو. ایک بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے، کالے اور موٹے ہونٹ والے، اللہ کے نبی کے جب فرما بردار بنے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو وہ مقام دیا کہ جو بڑے بڑے عرب کو ابو جہل وغیرہ اور ان کو نہیں ملا، جو نسل کے تھے، جو سید تھے، سید اس معنی میں کہ قریش کے تھے، لیکن ان کو وہ مقام نہیں ملا. لیکن تقوی کے ساتھ ان لوگوں کو وہ مقام مل گیا جو ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ کالے ہیں یا ہلکی قبیلے کے ہیں یا ہلکی ذات کے ہیں. تو میرے بہنوں، دوستوں، بزرگوں، بات یہ ہے کہ ہم
اس بات پر غور کریں کہ اصل جو چیز ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کا نور عطا فرمائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ صرف زبانی یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں یہ کافی نہیں ہے، صرف زبانی یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں یہ کافی نہیں، جب تک عمل نہیں کرو گے تو یہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اگلی صورت سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف مکی صورت ہے، اور اس کے اندر 45 آیات اور 4 رکوع ہیں، اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ آخرت ہے کہ، اور اس کے اندر اللہ شروع میں تو اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے کہ یہ کوئی عجیب باتیں کرتے ہیں، اور قرآن جو نازل اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان کے اوپر کیسے نازل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے رد کیا کہ یار وہ اللہ جو زمین سے کو بنجر ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، کیا وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد آخرت کے احوال اور آخرت سے ڈرایا ہے کہ دیکھو جو تم الفاظ کہتے ہو، یہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کراون کاتبین، وہ لکھ رہے ہیں، ہر لفظ لکھ رہے ہیں، ہر بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ ریکارڈنگ پھر آخرت میں چلے گی، اور اس کا انجام اور اس کے جو بدلہ ہے وہ آخرت میں دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی اقوام کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے، اور آخرت کی جواب دہی سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یعنی اس کا جو جیسا عرض کیا تھا سورہ قاف کا اصل موضوع آخرت تھی، اور اس کے حوالے سے مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے صورت میں ذکر فرمائی ہے۔ 26ویں سپارے کے آخری جو صورت جو ابتدا ہوتی ہے سورہ زاریات ہے۔ سورہ زاریات کا یہ مکی صورت ہے اور ابتدائی صورتوں میں سے ہی ایک صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ہواؤں کی قسم کھا کر اس بات کو ذکر فرمایا کہ قیامت آ کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی۔ شروع والزاریات ضربن سے ہوتی ہے، اس لیے اسی مناسبت سے صورت کا نام سورہ زاریات رکھا گیا ہے۔ تو ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حق ہونے پر اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی اس پر قسمیں کھا کر اللہ نے یہ واقعہ ہونے ہی والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا کہ وہ لوگ جو اس نبی کی بات کو مانتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے اچھے انجام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ کچھ رکھا ہوا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، تو وہ احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر مال و دولت کے احکام کے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار کیا ہے تو اس مالدار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مال پر سانپ بن کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس مال میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور وہ حقوق ادا کرنا ہر مالدار کے اوپر لازمی ہے، جس میں محروم کا بھی حق ہے اور مانگنے والے کا بھی حق ہے کہ جو سائل اور محروم ہیں ان کا حق ہے۔ یہ جو بات قرآن کہتا ہے کہ للسائل والمحروم، کے سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے، اس سے آج کل کا جو فلسفہ ہے کہ میرا مال میرا ہے، میں نے اپنی قوت بازو سے کمائی، یہ میرا ہی مال ہے، کسی اور کا اس پر حق نہیں ہے، قرآن اس بات کو رد کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جو مال تمہیں دیا گیا یہ اللہ کا مال ہے اور یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، لہذا یہ بات لازمی ہے کہ تم اس مال میں سے خرچ کرو۔ پھر خرچ کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں سیکھنی چاہیے کہ سالانہ زکوٰۃ بھی دینی ہے، فطرہ بھی دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قربانی بھی کرنی ہے، یہ تو واجبات ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ جیسا موقع با موقع ہمیں نظر آئے وہاں پر محروم لوگوں کو جن تک اللہ کا رزق براہ راست نہیں پہنچا، ہم اس کے لیے واسطہ بن جائیں۔ یاد رکھیے جب ہم کسی کی آسانی کا واسطہ بنیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارے رزق کے دروازے مزید کھول دیں گے۔ اس میں جو ہے یعنی کنجوسی دکھانا یہ ایک مسلمان کا شعار نہیں ہو سکتا۔ اور اس سپارے کے جو آخر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اوپر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے، ان مہمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ تیار کیا بچھڑا وغیرہ، تو انہوں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، تو جب پھر انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف ہمیں عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے، تو یعنی یہاں پر آ کر یہ سپارہ ختم ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے پیغام قرآن کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت بین اسلامی کے، اس کے ہم یعنی 25ویں جو حصہ تھا وہ آج ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔